الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔ وقت مقررہ تک یہ کائنات باقی رہے گی، اس کے بعد اس کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے گا۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ لیکن قیامت ویسے ہی نہیں آ جائے گی، بلکہ بہت سارے ناسازگار حالات پیدا ہوں گے، بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑے گا اور بہت کچھ مصیبتیں جھیلنا بھی پڑے گی۔ انجام کے اعتبار سے مسلمان کامیاب ہوں گے جو اسلام پر باقی رہے ہوں گے۔ چنانچہ اسی قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں آپ سن رہے ہیں کئی جمعہ سے بہت سی نشانیاں جو آپ کے سامنے آئی اور جو اس وقت ہمارے اندر سے گزر بھی رہی ہیں، لوگوں کے اندر وہ باتیں نظر بھی آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان بہت غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے اور ان حالات سے نمٹنے کے لیے اور ان برائیوں سے بچنے کے لیے کسی کی کوئی تیاری نظر نہیں آتی۔ آج جو ہے مغربی میڈیا یہ اعلان کر دے کہ فلاں جگہ پر زلزلہ آنے والا ہے، شہر کو خالی کر دو، فلاں جگہ پر سیلاب آنے والا ہے، آبادی کو خالی کر دو، تو لوگ اس کے اوپر کتنا یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کی بات ایک اندازہ ہوتی ہے، یقینی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر کی لکیر تو مٹ سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ جو باتیں بتاتے تھے وہ آسمان علم تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر اتنا یقین نہیں جتنا آج مغربی میڈیا کی باتوں اور پیشین گوئیوں کے اوپر لوگوں کو یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی ایمان لٹ جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب اوروں کی باتوں پر یقین کریں گے اور نبی کی باتوں پر اتنا یقین نہیں ہوگا، یہ تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا، ہر ایک یقین کرتا ہے، مانتا بھی ہے، لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، اس کے اندر ایک بات حضرت مہدی کا ظہور بھی ہے، دجال کا خروج بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ لیکن امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی بہت سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اسی میں سے ایک بات جو ہے پوری عالمی جنگ ہے، وشو یدھ جس کو کہا جاتا ہے اپنی زبان میں، پورے عالم میں ایک جنگ چھڑ جائے گی اور اس کی لپٹ کے اندر دنیا کا ہر فرد آ جائے گا۔ اب یہ جنگ کیسے کب چھڑے گی اور کب ہوگی، اس کے بارے میں حدیث کے اندر اس کی یہ بھی باتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب الفتن۔ اس کے اندر یہ ساری قیامت کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، جتنے بھی آزمائشیں اور فتنے ہونے والے ان تمام کو بیان کیا گیا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، جنہوں نے تفسیر کی کتابیں لکھی، تاریخ کی کتابیں بھی لکھی اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے النہایہ فی الفتن والملاحم، یعنی اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر بھی یہی قیامت سے پہلے واقع ہونے والے تمام حالات کو بیان کیا گیا احادیث کی روشنی کے اندر۔ اور علماء نے بھی، علامہ مردندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے الاشعاع لاشراط الساعہ، اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں قیامت کے متعلق۔ تو بہرحال علماء نے اس کو بیان کرنے میں کمی نہیں رکھی، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں پوری چیتاونی دی ہے، اور جو خبردار کر کے امت کو چوکنا رہنے کا حکم دیا ہے۔
چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، امام مہدی کے آمد کے بارے میں میرا بیان چل رہا ہے، لیکن امام مہدی سے پہلے جو کچھ حالات پیدا ہونے والے ہیں اور اسی میں یہ پوری عالمی جنگ ہے، پورا وشو یدھ اسی کے اندر شامل ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا ہے تاکہ امام مہدی کی شخصیت کی اہمیت اور اس وقت جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہو جائے اور اس کے لیے ہماری تیاری ہو۔ تیاری کرنے والے اللہ کے نیک بندے کر بھی چکے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، غافل رہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں جس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک شہر میں ایک پھدی ناک والا، یعنی بوچی ناک والا، پھدی ناک والا جو ہے ایک شخص ہوگا جو اپنی حکومت قائم کرے گا، اس کے ہاتھ میں حکومت آئے گی، پھر اس کے ہاتھ میں حکومت چھین بھی جائے گی، پھر وہ شخص جو ہے بھاگتا ہوا روم جائے گا۔ روم سے مراد یہاں پر جو ہے عیسائیوں کی حکومت ہے، اور اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی حکومت میں سب سے مضبوط حکومت امریکہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ بھاگے گا اور بھاگ کر جو ہے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارے گا اور ابھار کر لائے گا، اور عیسائی رومی جو ہے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کریں گے اور یہ جو ہے خون ریز اور بہت خونی لڑائی ہوگی، یہ روایت ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ موجودہ وقت کے محقق علماء نے بیان کیا ہے کہ پھدی ناک والے سے مراد، اچھا ایک دوسری روایت اسی طریقے سے وہ بھی سن لے، پھر میں اس کی تشریح کروں۔ چنانچہ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ جابروں کی حکومت قائم ہو گئی اور وہ ایک حکومت ہونے پر جو انہوں نے قابو پا لیا، پھر ان کو حکومت چھن گئی اور چھننے کے بعد ان جابروں کا سربراہ دوڑتا ہوا روم جائے گا، یعنی عیسائیوں کے پاس، اور ان کو عالم اسلام کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے لے کر آئے گا۔ یہ کتاب الفتن کی روایتیں ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ یہی واقعہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جنگ اور لڑائی کے چھڑنے کا واقعہ بنے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ سن 90 کے اندر اور 91 کے اندر کویت کی حکومت کے اوپر عراق نے قبضہ کر لیا اور کویت کی حکومت چھن گئی۔ حدیث پاک میں کیا کہا؟ پھدی ناک والا، چنانچہ اس وقت وہاں کا جو شاہ تھا اس کی ناک بھی یہی تھی، اور جابروں کی حکومت کہی گئی، یہی جو جابری خاندان کہا جاتا ہے، جو بنو امیہ کا خاندان ہے، اس کا نام بھی کیا تھا؟ وہی تھا نا کہ الملک الصبا احمد الجابر، یہ کویت کے سربراہ کا نام تھا۔ دیکھو ہو بہو جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہی الفاظ روایت کرنے والے روایت کر کے وہی بات یہاں پر پیش آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات تم سنو تو یہی خونی معرکہ ہوگا، یعنی گویا کہ خون بہہ جائیں گے اور یہیں سے جو ہے پورے عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ چنانچہ اس وقت سے جو ہے لے کر دیکھو کہ آج جو ہے وہ جنگ 1991 سے چھڑی ہے، اور اس کے اندر کویت کا بادشاہ جو ہے امریکہ گیا اور اس نے امریکہ کی فوج کو دعوت دی، اور امریکہ نے فوراً کویت کی حمایت کے بہانے سے خلیج کے علاقوں میں اور بالخصوص سعودی عربیہ اور کویت، عراق وغیرہ کے اوپر اپنی فوج کو اتار دیا اور قبضہ کر لیا۔ اور اس وقت کا جو امریکہ کا صدر تھا بش، اس نے جو ہے نیو ورلڈ اس کا جو اعلان کیا، اور گویا اس کا مطلب کیا ہے؟ اغلب الصلیب، یعنی اب صلیب غالب آ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ لڑائی کوئی سیاسی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ مذہبی لڑائی تھی، اور پورے دنیا کے کفار عالم اسلام کو تہس نہس کرنے اور اسی طرح ختم کرنے کے لیے ایک ہو گئے۔ اسی کو دوسری حدیث میں کہا گیا کہ وہ جو چھڑے گی تو اس وقت مسلمان چمڑا جس طریقے سے پریس کیا جاتا ہے اس طریقے سے مسلمانوں کو پریس کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام مسلم حکومتیں اپنوں کو ساتھ دینے کے بجائے
دشمن کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنا سارا اثاثہ جو ہے دشمن کی گود میں ڈال دیا۔ دیکھیں کتنی سچی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہیں سے یہ جنگ شروع ہو جائے گی، اور اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ خون ہی خون ہوگا۔ چنانچہ جو ہے اس لڑائی کے اندر، اور اسی کے بعد خراسان یعنی افغان کی لڑائی بھی ہوئی، اس کے اندر لاکھوں کی تعداد کو بموں کے ذریعے سے مار دیا گیا اور کیمیکل کے ذریعے سے مار دیا گیا، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر تقریباً 20 سے 30 لاکھ مسلمان جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ خونی جو ہے جنگ کی لڑائی کی ابتدا ہوگی۔ اب یہ ابتدا یہ حال ہے تو آخر درمیان میں اور انتہا میں کیا حال ہوگا؟ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سی احادیث میں اشارے بھی ملتے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، احادیث کی روشنی بھی کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور جو واضح طور پر مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے مسلمانوں کو پوری تیاری ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو تمہارے اوپر وہ عالم جنگ جو منڈلا جائے اور تمہارے سر پر آ جائے اور تمہاری کوئی تیاری نہ ہو، اور ایسی صورت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ وہ جنگ کی اتنی خطرناک ہوگی کہ جو کمزور قسم کے مسلمان ہوں گے وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے دوستو اپنے ایمان کی فکر کی بہت ضرورت ہے، اور ایمان کی فکر ایمان کرنے سے نہیں بلکہ ایمان فکر یہ ہے کہ اس کے لیے مستقل محنت لگے، اپنے عقائد کو درست کرے، اپنے عبادات کو درست کرے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ قسم کے بنائے، یہ سلسلہ ہے، اور اسی طریقے سے مادی طاقت کے اندر بھی ترقی کرے، آگے بڑھے۔ چنانچہ جو ہے یہ جنگ چھڑ گئی اور ابھی تک چل رہی ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر۔ یوکرین کے اندر بھی ہوئی، یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں، اس کو لوگ سیاسی جنگ کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان کی عقیدہ خراب ہو۔ در حقیقت یہ وہی لڑائی ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے تذکرہ کیا ہے احادیث کی کتابوں کے اندر۔ اور ایسے وقت میں مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدوں کو، اپنا اخلاق کو، اپنا اعمال و کردار کو اور اپنی مادی طاقت کو بھی مضبوط کرے۔ لیکن آج مسلم امہ جو ہے اس سے بالکل غافل ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ پھر یہ جنگ آگے چلے گی اور چل رہی ہے ابھی کہیں نہ کہیں شکل کے اندر، چاہے فلسطین میں ہو چاہے اور علاقوں میں، کسی نہ کسی شکل کے اندر یہ جنگ چل رہی ہے۔ پھر اسی درمیان میں حضرت مہدی کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، یہ حالات بتا رہے ہیں۔ پھر اسی درمیان میں جو ہے خراسان کی جنگ چھڑی کسی بھی بہانے سے، اور وہاں پر بھی جو ہے افغان کی جنگ کے اندر بھی لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے۔ لیکن اس جنگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے یہ ملتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان کامیاب ہوں گے اور روم یعنی عیسائیوں کے ساتھ صلح ہو جائے گی، لیکن صلح پھر بعد میں یہی عیسائی غداری کریں گے۔ معلوم ہوا کہ ابھی غداری کے حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ اسے امت مسلمہ کو ان دشمنوں کے اوپر ذرا برابر بھروسہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے خدا پر نظر کرتے ہوئے اپنی ایمانی طاقت اور قوت کو بڑھانا چاہیے اور اپنی مادی طاقت کو بھی، ظاہری طاقت کو بھی بڑھانا ہے۔ اسی کے دونوں طاقتیں ہیں، کام دونوں کرے گی۔ پھر اسی درمیان میں امام مہدی کا دور بالکل قریب ہو جائے گا تو ایک سفیانی آدمی ظاہر ہوگا۔ سفیانی آدمی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ سفیانی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی ابو سفیان جو صحابی، ان کے لڑکے یزید وہ بھی صحابی، اور ان کے لڑکے یعنی ابو سفیان کے پوتے خالد وہ تابعی تھے۔ اس خالد کی اولاد کے اندر ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر دیکھو کتنی نشانیوں کے ساتھ حضور نے بتا دیا ہے تاکہ امت دھوکے میں نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، اس کی آنکھ میں ایک سفید نقطہ ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ آدموں کو لے کر نکلے گا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر یابس ہوگا جو دمشق کا ایک علاقہ ہے جس پر آج کل اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ دیکھو ان یہود و نصارہ کے سامنے حدیثوں کی بھی پوری پوشن گیا موجود ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے اوپر پورے یقین رکھتے ہیں، اور اسی یقین کی بنیاد پر وہ طاقت کی
جو تیاری کرتے ہیں، ہتھیاروں کے ذریعے سے تیاری کرتے ہیں، لیکن مسلمان نہ اخلاقی تیاری میں ہے نہ طاقت کی تیاری میں۔ تو بہرحال اس سفیانی کی علامت بتایا، اس کے بارے میں لمبی چوڑی باتیں ہیں احادیث کے اندر بھی، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ شخص جو ہے ایک لشکر کو لے کر اٹھے گا، مشرق کے اوپر بھی حملہ کرے گا اور مغرب کے اوپر بھی حملہ کرے گا، اور بہت سارے علاقوں کو وہ فتح کر لے گا۔ ابتدا میں اس شخص کی حالت اچھی ہوگی، یعنی نیک صالح متقی پرہیزگار ہوگا، لیکن بعد میں جا کر اس کے حالات بگڑ جائیں گے۔ جب مسلمان اس کے اوپر پورا بھروسہ کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس کی حالت بگڑ جائے گی، لیکن پھر بھی مسلمان سنبھلیں گے نہیں۔ چنانچہ اس کے لشکر کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ ہار کھا کر پٹ کر جائے گا، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن خراسان کے اندر دیکھو، خراسان سے مراد حدیث میں جو خراسان کا لفظ آتا ہے یہ بہت سارے ایک سرحدی علاقہ بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ایران کا کچھ ہے اس کے اندر شامل، اس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ تو خراسان میں بھی اپنا لشکر بھیجے گا، لیکن وہاں پر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی دوران میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ سفیانی اپنی پوری طاقت کو حضرت امام مہدی کے گود میں ڈال دے گا، اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ جو یہاں پر کامیابی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی جو ہے اس کی حالت بگڑنے کی وجہ سے وہ امام مہدی کے مقابلے کے اندر بھی اپنا لشکر بھیجے گا۔ یہ سفیانی کے مختصر تعارف اور اس کے ظہور کی علامتیں میں نے بیان کی۔ اس کے بارے میں لمبی چوڑی باتیں علماء نے جو احادیث کی روشنی میں لکھی ہیں، اور کئی کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، میں اس کو درمیان میں سے حذف کرتا ہوں، اس سے کہ ساری باتیں جو ہیں سامنے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ہمارے سربراہ جو ہوں گے ان کے سامنے سب باتیں ہوئی اس وقت مسلمان۔ اب اس کے بعد جو ہے حالات بہت خراب ہوں گے، پوری دنیا کے اندر بدامنی پھیل جائے گی، اور یہ جو پوری عالمی جنگ ہوگی، اس عالمی جنگ کا خاتمہ بہرحال مسلمانوں کی فتح پر ہوگا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے اندر افراتفری کا عالم ہوگا، ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے اندر آپس میں اختلاف اور اسی طریقے سے بہت بگاڑ ہوگا۔ یہاں تک کہ مسلم سربراہوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنوں کو ساتھ دینے کے بجائے دشمنوں کو ساتھ دے رہے ہوں گے، اور عربوں کی تو حالت ہی بگڑ جائے گی، اور آج بگڑ بھی رہی ہے۔ آج دیکھو جو ہے ان کے پاس طاقت ہے، اور ایسی طاقت ہے کہ پوری دنیا کو جھکا سکتے ہیں، ایک پیٹرول کی جو ہے طاقت ایسی ہے پوری دنیا کو جھکا سکتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، دنیا کو نہیں جھکا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی، عقیدے کی کمزوری، اور اسی طریقے سے طاقت کی تیاری کی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے بس وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خیر بہرحال افراتفری کا عالم ہوگا، اور چاروں طرف حالات بگڑے ہوں گے، اور ایسے وقت میں جب کہ پوری دنیا کے اندر حالات بگاڑ پر ہوں گے، افراتفری کا عالم ہوگا، اور اسی طریقے سے کوئی کسی کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور امت مسلمہ بغیر لیڈر اور بغیر رہنما اور رہبر کی ہوگی، کوئی مستقل رہبر نہیں ہوگا۔ ایسے بگڑے ہوئے حالات کے اندر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور کے متعلق ہمارے علماء جو ہے بہت گہرائی کے ساتھ ڈیپ میں جو ہے نوٹس لیتے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے اکابر جو تھے اس کے بارے میں پوری تیاری کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی خطبات کی کتاب ہے، ان کی تقاریر کی، خطبات حکیم الاسلام، اس کے کسی خطبے کے اندر حضرت نے ایک بات بیان کی ہے، ہمارے اسلاف جو ہیں امام مہدی کے سے ملاقات، ان کے بیعت کرنے کے بارے میں کتنے چوکنے تھے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بڑے اونچے پائے کے علم بھی تھا، ظاہری علم بھی تھا، باطنی علم بھی تھا، تقویٰ بھی بہت اونچا تھا، اور بڑے صاحب کشف و کرامات تھے۔ سب سے پہلے محتمم مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عجیب عجیب واقعات ہمارے اساتذہ بیان کرتے تھے۔ چنانچہ آخری عمر میں انہوں نے ہجرت کر لی تھی مکہ مکرمہ، اور وہیں پر آج دفن بھی ہے، جنت المعلیٰ جو قبرستان ہے وہیں پر دفن بھی ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر کہ ان کے سامنے ایک یہ حدیث تھی کہ امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر مسلمانوں سے جہاد کے اوپر بیعت لے رہے ہوں گے،
اور ان کے ساتھ شریک ہونے والوں کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ جنگ بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کو ثواب مل رہا ہے. یہ حدیث کے اندر ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ حالات کتنے نازک ہوں گے کہ صحابہ کے برابر کس کو ثواب مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان امام مہدی کے ساتھ شامل ہونے والوں کو وہی ثواب دیں. چنانچہ جو ہے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حدیث تھی اور وہ یہ چاہتے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، لیکن ظاہر بات ہے کبھی وہ وقت آیا نہیں تھا، اس سے کہ حضرت مولانا کے انتقال کو بھی تقریباً 150 سال ہو گئے اس وقت کی بات. تو انہوں نے ایک عجیب ترکیب، حضرت قاری صاحب فرماتے کہ عجیب ترکیب ان کو سوجی امام مہدی سے کہ لشکر میں شامل ہونے کے لیے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک قرآن شریف خریدا، ایک تلوار خریدی اور ایک خط لکھا. خط میں لکھ رہے ہیں، یہ فقیر رفیع الدین دیوبندی کی طرف سے خط ہیں امام مہدی کے نام، کہ رفیع الدین آپ جو ہے امام مہدی سے خطاب کریں کہ آپ کعبۃ اللہ کی دیوار سے جو ہے ٹیک لگا کر مسلمانوں سے جہاد کے اوپر بیعت لے رہے ہیں. رفیع الدین بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور یہ آپ کی خدمت میں یہ جو ہے قرآن شریف ہدیہ ہے، اور یہ میری تلوار کسی مجاہد کو دے دیے تاکہ وہ میری طرف سے آپ کے ساتھ جہاد کرے اور مجھے بھی وہی ثواب مل جائے جو ان کو ملتا تھا، یعنی بدر میں شریک. کیا جو ان لوگوں کے جذبات تھے. اور پھر کیا خط بھی دے رہے ہیں کس کو؟ یہ تینوں چیزیں امانت دے رہے ہیں اس آدمی کو جس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں تھیں. اب اس کو بھی سن لیجئے کہ اس کے ہاتھ میں کیوں دیے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، میں پھر بھی دوہرا دیتا ہوں. جب مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، تو اس وقت جو ہے شیبی خاندان کا، مکہ کے اندر عربوں کا ایک خاندان شیبی خاندان تھا، شیبہ کی طرف اس کی نسبت ہے. شیبی خاندان کا ایک فرد عثمان بن طلحہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں چابی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چابی کو ان کے ہاتھ سے لیا. اب وہ انکار تو کر نہیں سکتے، اس سے پہلے انکار کر چکے تھے، وہ واقعہ لمبا چوڑا ہے. تو اس کے ہاتھ سے چابی لی اور آپ نے بیت اللہ کو کھولا، اور بیت اللہ کو کھولنے کے بعد اس کے اندر سے تمام بتوں کو صاف کیا. پھر آپ نے اس کے اندر نماز ادا فرمائی اور پھر جو ہے آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. اب جو ہے بہت سے خاندان کے سربراہ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی چابی ہمارے ہاتھ میں رہے تاکہ یہ خدمت کا موقع ہمیں ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دی، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہی ہوتے. اور آپ نے اس موقع پر یہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت اس امانت والے کے سپرد کر دو. تو چونکہ آپ نے عثمان بن طلحہ کے پاس سے وہ چابی لی تھی اور چابی دیتے ہوئے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان یہ چابی تمہیں دیتا ہوں اور قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان کے پاس رہے گی. یہ شیبی خاندان ہے. چنانچہ بعد میں عثمان بن طلحہ مسلمان بھی ہو گئے اور آج تک اسی خاندان کے لوگوں کے پاس یہ چابی وراثت کے طور پر چلی آ رہی ہے. تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس سامنے حدیث پہنچی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے شیبی خاندان کے اس آدمی کو جو چابی دی کہ ظاہر بات ہے کہ خاندان قیامت تک رہے گا، چاہے دوسرے خاندان اجڑ جائے تو اجڑ جائے، لیکن شیبی خاندان اجڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے. چنانچہ جو انہوں نے اس کے حوالے کیا اور کہا کہ دیکھو اگر تمہارے زمانے میں مہدی ظاہر ہو جاوے تو یہ میری تینوں امانتیں ان کے حوالے کر دینا، قرآن شریف، تلوار اور یہ خط. اور اگر تمہاری موت آ جائے تو اپنے بعد والوں کو وصیت کر دینا اور ان کو بھی وصیت کرتے چلے جانا یہاں تک کہ میری یہ امانت امام مہدی کو پہنچ جائے. کہا جاتا ہے کہ اب تک وہ امانت ان چابی رکھنے والوں کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تمناؤں کو کیسے بھی پورا کرتا. تو خیر بہرحال امام مہدی اتنی بڑی شخصیت ہے اور ان کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو کیا ہے تو ان کو جو ہے بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کے برابر جہاد کا ثواب ملے گا. لہذا ایک تو کیا ہے کہ مہدی بھی کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اپنے اخلاق اور اپنے عقائد کو درست کرنا بہت ضروری ہے.
اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو کھپا دینے کے لیے جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، اور امام مہدی کے ظہور کے بعد ان کی جماعت میں جو شامل ہوگا وہی مومن ہوگا، وہی جنتی ہوگا، باقی نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال حضرت امام مہدی بڑی شخصیت ہیں، تو یہ سفیانی کا دور ختم ہوگا، ختم ہونے کے قریب ہی ہوگا، اور اسی دوران میں امام مہدی کا ظہور یا امام مہدی آ جائیں گے مجاہدین کے سب میں، لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں کہ اس سے پہلے یہ سفیانی کے لشکر کا عالم کیا ہوگا، امام مہدی کس طریقے سے ظاہر ہوں گے، وہ خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دنیا کے مختلف ملکوں کے 7 علماء ان کی تلاش کے اندر مکہ پہنچے ہوں گے، وہ کہاں کہاں کے ہوں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اس وقت